دوستو ایران کے وزیر خارجہ بھارت پہنچ چکے ہیں اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی چین پہنچ چکے ہیں، جبکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر جو ہے وہ بہت خطرناک اور الارمنگ ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف ایک سازش کی تھی۔ جی ہاں، ایران کے خلاف ایک سازش کی تھی۔ چین کی طرف سے ایران کو ہتھیار بھیجنے کے امکان پر بھی دوستو غور کیا جا رہا ہے، اور ایران نے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کرتے ہوئے امریکہ پر ہی مزید پابندیاں عائد کر دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے دوستو جیو پولیٹکس تناظر میں یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھارت پہنچ گئے ہیں، اور وہ 3 دن تک بھارت میں ہی رہیں گے۔ عباس عراقچی اس وقت برکس ممالک کے وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے بھارت آئے ہیں، اور یہ اہم اجلاس دہلی میں ہو رہا ہے، جس میں توانائی کے بحران، اسٹریٹ آف ہارموز اور امریکہ اسرائیل جنگ جیسے بڑے اور حساس معاملات پر بات ہو رہی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ جس طیارے سے عباس عراقچی بھارت پہنچے وہ دوستو مناب میں شہید ہونے والی بچیوں کے نام پر وقف ہے۔ طیارے پر مناب 168 لکھا ہوا ہے۔ یہ اس اسکول پر امریکی حملے کی یاد دلاتا ہے جس میں دوستو 168 معصوم بچیاں شہید ہو گئی تھیں۔ برکس اجلاس کے دوران ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی دھونس اور غنڈہ گردی کے خلاف ہمارا موقف کوئی نیا نہیں ہے۔ ان کے مطابق بہت سے لوگ ایسی زبردستی جارحیت کے مختلف روپوں کا سامنا کرتے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ سب ممالک مل کر آگے بڑھیں اور یہ واضح کر دیں کہ ایسی حرکتوں کی جگہ تاریخ کے کوڑے دان میں ہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ساتھ جو ملک ہیں وہ زیادہ اب قریب آ گئے ہیں، اور ہم اس بڑے خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے جس کا اثر ہم سب پر پڑ رہا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب کوئی طاقتور ملک کمزور ہونے لگتا ہے تو وہ خود کو بچانے کے لیے ہر حد پار کر دیتا ہے۔ جبکہ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن اس ملاقات میں شی جن پنگ نے ٹرمپ کو سخت پیغام بھی دیا ہے۔ چین کے صدر نے کہا کہ اگر تائیوان کے مسئلے کو درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو دونوں ملکوں کے درمیان شدید ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے معاملے پر بھی چین نے بات کی ہے۔ شی جن پنگ نے امریکہ سے کہا ہے کہ بھائی تم اپنے ٹیرف کم کرو، اور تقریباً 30 ارب ڈالر کی جو غیر حساس اشیاء پر عائد ٹیکس ہیں ان میں نرمی لاؤ۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ملاقات پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شی جن پنگ پر مکھن لگاتے ہوئے اور خوشامد کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا آپ کا میرا ساتھ ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ کا دوست ہونا میرے لیے خوش قسمتی ہے، اور چین اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ مکھن نہیں تو اور کیا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ جبکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر جو ہے وہ بہت خطرناک اور الارمنگ ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف ایک سازش کی تھی۔ جی ہاں، ایران کے خلاف ایک سازش کی تھی، اور وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں مکمل طور پر شریک تھا۔ اب دوستو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ اس انکشاف کے بعد ایران نے سخت وارننگ دے دی ہے اور مشرق وسطیٰ کے لیے واضح پیغام جاری کر دیا ہے کہ اب کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جو بھی ہمارے خلاف ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ کے دوران دوستو یہ رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ خاموشی سے UAE گئے تھے، اور دوستو اس خبر کے آتے ہی ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ UAE کی صورتحال خاصی خراب ہو گئی ہے، اور اس نے اپنی بندرگاہوں اور اہم تنصیبات کے گرد اینٹی ڈرون ڈیفنس سسٹم لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اور دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا اینٹی ڈرون سسٹم تو شاید چھوٹا ہو، اسرائیل نے تو UAE میں آئرن ڈوم سسٹم تک لگا دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اب یہ UAE یہ منع نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے تصدیق ہو گئی ہے۔ اب آپ اس پہ کیا بولو کہ آپریشن رائزنگ لائن کے درمیان بینجامن نیتن یاہو نے خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا اور شیخ محمد زاید سے ملاقات بھی کی تھی۔ دوستو اس مقام پر رک کے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی تو ایک مقام پر ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ بینجامن نیتن یاہو جو ہیں وہ ایران کے حملے میں ہلاک ہو گئے، اور کافی دنوں تک وہ غائب رہے۔ پھر جب وہ سامنے آ گئے تو ان کی کافی ویڈیوز کو لوگوں نے AI بولا کہ یہ AI سے بنی ہوئی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ مگر دوستو یہ کانسپریسی تھیوری آ رہی ہے کہ جتنے دن وہ غائب رہے ایسا تو نہیں
کہ وہ UAE کے اندر بیٹھ کر اس جنگ کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ دوستو یہ قیاس لگائی جا سکتی ہے کیونکہ ایران کے خلاف جاری جنگ کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے UAE کے کم از کم 2 خفیہ دورے کیے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ UAE خاموش ڈپلومیسی میں بہت آگے نکل گیا تھا اور اسی نے خود ایرانی ٹھکانوں پر حملے میں حصہ لیا، جن میں لاوان آئلینڈ ریفائنری بھی شامل ہے۔ مزید دوستو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ بھی خلاصہ ہو رہا ہے کہ ایران کے حملے سے بچنے کے لیے UAE نے اسرائیلی سسٹم اور عملے کو بھی محفوظ جگہ دی۔ آپ دیکھیے دوستو UAE کیا کر رہا ہے، یعنی UAE نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی اور ایران کے خلاف کارروائیوں میں بھی وہ شریک رہا۔ یہ بات دوستو اب کھل گئی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اسی پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس پر سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ سازش کر رہا ہے اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوستو اس کے بعد سے UAE نے اپنے تیل کے ذخیروں اور اہم آئل تنصیبات کے گرد ڈرون مخالف سیکیورٹی نظام تیز کر دیا ہے۔ اب دوستو میں تو UAE کے لیے یہاں پہ یہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی جب امریکہ جیسی طاقت اس کو جھکا نہیں سکی، اسرائیل اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، اور ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً 40 کے قریب ایران نے امریکہ کے جہاز تباہ کر دیے، 29 ارب ڈالر کا اسے نقصان پہنچا دیا، تو دوستو یہاں پہ میں UAE کو ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک بہت پیاری مثال ہے کہ جن کے محل جو ہیں وہ شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں مارتے، اور ایران تو چٹان ہے، تمہارے پتھروں سے کیا ہوگا؟ اور ایسا لگتا ہے کہ UAE نے اپنے ہی پیر پر کلاڑی مار لی ہے۔ جبکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ رپورٹس کے مطابق اب ایران نے UAE سے بدلہ لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی ایران کی وارننگ سامنے آئی، جواباً کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے، UAE کے 2 جہازوں پر حملہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں، UAE کے 2 جہازوں پر حملہ ہو گیا ہے۔ ایک تیل بردار ٹینکر پر ڈرون حملہ ہوا اور دوسرے جہاز کو ایران نے قبضے میں لے لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے اس واقعے کی اطلاع UK مرین ٹائم ٹریڈ آپریشن کو دے دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فجیرہ سے 38 نوٹیکل مائل شمال مشرق میں لنگر انداز ایک جہاز پر زبردست سوار ہو کر اسے ایرانی سمندری حدود کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یعنی ایران کی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ اسے وہاں سے لے کے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے AGN-OC ٹینکر پر بھی عمان کے ساحل کے قریب ڈرون حملہ ہوا تھا اور اس میں تیل رسنے لگا تھا۔ تو اور لو پنگا ایران سے، ارے تم ہو کیا؟ ایران کے آگے تم کیا ہو؟ مانا تمہارے پاس پیسہ ویسا ہوگا، مگر ایران سے لڑنے کی وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ اور تم یہود و نصارہ کو ساتھ دے رہے ہو، مسلمان ہوتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کا ہی گلا کاٹ رہے ہو۔ شیم آن UAE، شیم آن UAE، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ شیم آن UAE۔ اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور اسی دوران ایک نئی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ امریکی خفیہ اطلاعات کے مطابق چین کی کمپنیوں نے تیسرے ملک کے ذریعے ایران کو ہتھیار فروخت کرنے پر بات چیت شروع کر دی ہے تاکہ اس کی ترسیل چھپائی جا سکے۔ اب یہ تیسرا ملک کون ہے اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے، یعنی اب ایران کو چینی ہتھیار پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ چین ایران کو مین پورٹل اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین ایران اسرائیل جنگ سے اسٹریٹجک فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اور یہ رپورٹ امریکن انٹیلیجنس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں کے دوران چین نے مشرق وسطیٰ میں اپنے ہتھیار بھیجے، اور اسٹریٹ آف ہارموز کے معاملے کے بعد بیجنگ نے توانائی بحران سے نمٹنے میں کئی ممالک کی مدد کی ہے، کیونکہ چین اور ایران کے تعلقات دوستو اچھے ہیں۔ دوسری طرف دوستو اس جنگ کی وجہ سے امریکہ کے میزائل اور دفاعی ذخائر کم ہو گئے ہیں، جس سے تائیوان کے ممکنہ بحران کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ چین امریکی فوجی کارروائیوں کا بھی باریک بینی سے مطالعہ کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے کارروائی کرتے ہیں، کیا پیٹرن یوز کرتے ہیں، ان کی جنگی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ چین جنگ مخالف پیغامات کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو عدم استحکام پھیلانے والے ملک قرار دے رہا ہے، یعنی چین امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ سپر طاقت نہیں رہا، اب چین سپر پاور بن چکا ہے۔ دوستو یہ تنازع چین کے عالمی اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے اور امریکہ کی اپنے ہی اتحادیوں کے درمیان پوزیشن کو کمزور کر رہا ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں شروع سے یہ دیکھا گیا ہے کہ چین ہی وہ ملک تھا جس نے ایران کو جنگ بندی کی میز پر لانے کے لیے قائل کیا، اگرچہ ثالث کا کردار پاکستان نہیں ادا کیا تھا، مگر ایران کو راضی کرنے میں چین کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ کردار آج بھی ادا کر رہا ہے۔
जबकि दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से चीन के 10 जहाज भी गुजर चुके हैं। ट्रम्प के सरबराही इजलास से पहले ही ईरान ने 2 दिन के अंदर खलीज फारस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के रास्ते 10 से ज्यादा चीनी जहाज़ों, जिनमें VLCC और टैंकर्स भी शामिल थे, गुजरने की इजाज़त दे दी है। ये सब उस वक्त हो रहा है, याद रखिएगा, ये सब उस वक्त हो रहा है जब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन ईरान को हथियार भेजने वाला है। और दोस्तों आप देखिए, ये रिपोर्ट उस वक्त आती है कि जब अमेरिका के सदर चीन में ही मौजूद हैं। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं दोस्तों, और अमेरिका ऐसी रिपोर्ट्स जारी करके दूसरे मुल्कों को प्रेशर में लेता है। मगर याद रखिएगा, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है कि जिसके खिलाफ आप कोई रिपोर्ट भेज दो और उसको ब्लैकमेल कर लो। ये चाइना है जो उभरती हुई सुपर ताकत है। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अमेरिका पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, ईरान ने अमेरिका पर पाबंदी लगा दी है। IRGC के काला कमांडर ने जंग के दौरान ऐलान करते हुए खबरदार किया है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी वक्त खतरात का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई शुरू करने को तैयार है। यानी उनके हाथ ट्रैगर पर हैं और हमला बस शुरू होने की देर है। ईरानी फौज का कहना है कि मुल्क अमेरिका गोला बारूद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने और अमेरिकी अड्डों तक पहुंचने की इजाज़त नहीं देगा। यानी अब अमेरिका के हथियारों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कोई भी जहाज हथियार लेके नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों मजमूई तौर पर देखें तो ईरान और अमेरिका की यह जंग अब कई ममालिक तक फैल चुकी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भारत में हैं और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन में मौजूद हैं। लेकिन चीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है और ईरान ने भारत में ये पैगाम दिया है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाला। और अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा है कि जब कोई बड़ा मुल्क कमज़ोर होने लगता है तो वो इसी किस्म की हरकतें करता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।